حضرت عقبہ بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تعالی نے جو بقول بعض مفسرین کے فاسق کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک ناقابل اعتبار بات کہی، غلط فہمی کی بنا پر کہی، انہیں چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کر لیتے اور جلدی نہ کرتے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس قول میں اشارہ فرمایا کہ کسی کام کو باوقار طریقے سے کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو الفاظ قرآن کریم میں جو آتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو اردو میں اس کا مفہوم اور مراد سمجھتے ہیں عربی میں بھی اور پھر خاص طور پہ قرآن کریم میں بھی وہی مفہوم مراد ہو، اور ایک ہی لفظ قرآن میں کہیں کسی معانی میں آتا ہے کہیں کسی معانی میں آتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں آپ دیکھیے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ اب یہ اعتراض کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نماز پر کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کیا بات ہو گئی، کیوں یہ اس قبلے سے پھر گئے بیت المقدس پہ، اللہ کی کانو علیہا، جس پر یہ پہلے قائم تھے۔ اب یہاں پر السفہاء کا لفظ آپ دیکھیں تو یہ یہودیوں کے لیے، منافقین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلے پارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، اور یاد رکھو یہ جو منافق اعتراض کرتے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور سورہ النساء میں پہنچ کر یہ بات بدل گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو، جس مال کو اللہ نے تمہاری زندگی اور عزت سے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، مال کو، پیسے کو بے وقوفوں کے سپرد مت کر دینا۔ اب السفہاء سے مراد مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کو تجربہ نہ ہو۔ ایک آدمی بالکل عقل مند ہے، وکیل ہے، کچہری میں جاتا ہے، مقدمے لڑتا ہے، بہتر سے بہتر بات کے انداز گفتگو ہے، اور اس کو کوئی آدمی کہے کہ صاحب میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہیں اور آپ کہیں انویسٹ کر لیں اور تجارت کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وکیل تجارت بھی کر لے، تو اسے پیسہ دینا منع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ نہیں ہے، وہ مارکیٹ میں کبھی گیا نہیں، اسے اپنے مشاغل سے فرصت نہیں۔ اسی طرح فرض کر لیجئے کسی بھی اور پیشے کو لے لیں، ڈاکٹر ہے، اسے اپنے مریضوں سے ہی فرصت نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ اب اس ڈاکٹر کو ہم اپنا مال دے دیں، حالانکہ یہ ہے عقل مند، لیکن اب سفہاء کا مطلب اگر ہم یہاں یہ لیں گے کہ بے وقوف، تو یہ بے وقوف تو نہیں نظر آتا۔ لا محالہ یہاں پر اس کا مفہوم یہ مراد دینا پڑے گا کہ نا تجربہ تھا، تو ڈاکٹر واقعی اسے اپنے فیلڈ میں تو تجربہ ہے، وکیل کو اپنے فیلڈ کا تجربہ ہے، مگر عمومی انسانی احوال جو ہیں اس پر انہیں اطلاع نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو مال میں دینا بھی نہیں۔ اس سے بھی بڑی مثال آپ دیکھیے، اغوال، گمراہ، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ، اور اللہ ان لوگوں کی راہ بھی نہ دے، ان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو گمراہ ہیں۔
اور ٹھیک یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا ہے. اللہ نے کہا ہے حج کے کچھ مناسک بیان کرنے کے بعد وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم لوگ حج کے احکامات سے بے خبر تھے. یہاں کوئی ترجمہ کر دے کہ گمراہ تھے تو یہ بات ادب کے منافی. اور یہی لفظ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالی نے آپ کو ضال بے خبر پایا، فہدا سو راہ دے دی. اب یہاں پر اگر کوئی ترجمہ کر دے کہ خدا کے یہاں تو تم تو ولیعذ باللہ گمراہ تھے اور اللہ تعالی نے ہدایت دی، تو یہ بات کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے. اسی لیے اگر فاسق کا لفظ فرض کر لیجئے کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے تو ہم یہاں پر اس کا ترجمہ اس طرح فاسق کا نہیں کریں گے جو گناہ گار اور جو فاسق بمانی اس کے کبائر کا مرتکب ہوتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ انہیں بات کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی، انہوں نے کیوں نہیں کی اور آگے کو چل کے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس پہ قدم اٹھانے والے تھے، یا یہ کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج چکے تھے. کچھ بھی ہوا ہو وہاں پر فاسق سے مراد ایسا گناہگار نہیں ہے جس معروف معنی میں فاسق ہم سمجھتے ہیں. یہ بات اگرچہ تفسیر کی ہے لیکن ہمارے اساتذہ جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو وہ ابو داود کی اس روایت کو ترجیح دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے موقع پہ یہ پیش کیے گئے اور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر نہیں رکھا. تو اساتذہ کہتے تھے کہ فتح مکہ کے دن جو بچہ اتنا چھوٹا تھا وہ اگلے ہی سال بنو مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے کیسے پہنچ گیا. تو گویا وہ ابو داؤد کی روایت اس کو اصل مانتے تھے اور باقی جتنی روایات صدقے کی قبولیت کی ہیں اس کی تعویل اور توجیہ کرتے تھے، اس پر بحث کرتے تھے اور انہیں درست تسلیم نہیں کرتے تھے. اور اس بیان میں اپنے اساتذہ رحمہم اللہ ان کے اس بات کے برعکس ہم نے بات عرض کی ہے کہ ہم کہتے ہیں ابو داؤد کی اس روایت میں تسامح ہوا ہے راوی سے اور باقی روایات اپنی جگہ پر ان کی کچھ اصلیت اور کچھ حقیقت ہے. اساتذہ کی رائے یہ تھی جو کچھ انہوں نے پڑھایا تھا، لیکن ایک رائے ہم نالائقوں کی بھی ہے اور وہ یہ ہے اللہ تعالی درگزر فرمائے. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان معاملات سے بے خبر نہیں تھے، تو وہاں سے بات چلی تھی کہ حضرت حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بھی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور رات گئے تک گفتگو کرتے رہے اور پھر حاکم کوفہ کو چھوڑ کر مسجد کے برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے اور صبح تک باتیں کرتے رہے. یہ اس وقت کی بات ہوگی جب ان پر تنقید زیادہ شروع ہو گئی تھی، شکایتیں بڑھ گئی تھی اور پھر ہوتے ہوتے وہی بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ مملکت کے احکامات سے بھی بے خبر نہیں تھے. اپنا عہدہ، اپنی ذمہ داری، یہ چیزیں سب چیزوں کو وہ دیکھتے تھے. حتیٰ کہ پانی کی جو تقسیم تھی اس میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی تھے نا، چونکہ اس کا بھی فیصلہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ پانی کے بہاؤ کی جانب یعنی چشمے یا نہر کے نشیب میں رہنے والے اس کے فراز یعنی بالائی حصے کے امیر ہیں. مقصد یہ تھا کہ نشیب والوں کو بھی استعمال کا اتنا ہی حق پہنچتا ہے جتنا کہ اوپر والوں کو پہنچتا ہے. اسی لیے
بڑے معتبر فقہا کی احناف میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں سے قدرتی چیز کا آغاز ہوگا وہ لوگ سب سے پہلے اس کے حقدار ہوں گے. چشمہ ہے کسی زمین سے نکلا ہے تو وہ زمین والے پہلے اس کے حقدار ہیں، باقی لوگ بعد میں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ پانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا، اور ایک آدمی نے جھگڑا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم اپنی زمین کو پانی لگاؤ اور جو پانی باقی بچ جائے وہ انہیں دے دو. تو اس نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ آپ کے عزیز ہیں نا زبیر، پھوپھو کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ برا منایا، ناراض ہوئے. یہ دلیل ہے اس کی کہ قدرتی وسائل جہاں سے نکلیں گے سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول اور اس حدیث پر غور کیا جائے تو پانی دنیا بھر میں جہاں جس صوبے اور جس شہر سے نکلتا ہے پہلا حق ان لوگوں کا ہے، باقیوں کا حق بعد میں ہے. ایسے ہی معدنیات جہاں سے نکلتی ہیں، فیروزہ ہے، ہیرا ہے، پتھر ہیں، جواہرات ہیں، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اگر گلگت، سکردو اور ان علاقوں سے نکلتی ہیں تو ان کا حق پہلے ہے. اور اسی طرح سوئی گیس بلوچستان اور حتیٰ کہ جہاں سے یہ نکل رہی ہے ان لوگوں کا حق پہلے ہے، ملک کا حق بعد میں ہے. شریعت نے اس کی تقسیم بتائی ہے. ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ملک کے دارالحکومت میں لوگ اس سے فیضیابوں اور مزے لوٹیں اور جہاں سے یہ قدرتی وسائل اور اسباب چلے ہیں وہاں کے لوگ محروم رہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ مضبوط مرکز اور وفاق صوبوں کو جمع کرتا ہے، عدل انصاف قوموں کو باقی رکھتا ہے، ملکوں کو باقی رکھتا ہے، اور جہاں انصاف نہیں رہتا جلد یا بدیر وہ ملک سطح ہستی سے مٹ جاتے ہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا نیچے والوں کا بھی حق ہے، اوپر والوں کا بھی حق ہے. لوگوں میں اصلاح تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو اس پر نظر رکھتے تھے. قاضی تھے نا، فرماتے تھے کوئی شخص اپنی فکر کی صلاحیت ایسے اشعار کو یاد کرنے میں لگا دے جو انسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ، اس کا سینہ پیپ سے بھر جائے. منع فرماتے تھے. ہمارے یہاں گانے اور فلمی اشعار یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسی لیے شریعت نے اس کی مذمت کی ہے کہ ایک اچھے خاصے ہنستے کھیلتے آدمی کو آپ وہ گانے اور وہ چیزیں سنا دیں ولیعوذ باللہ جن میں اپنے محبوب سے جذبات ہیں جدائی کے، تو وہ آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر حتیٰ کہ اداس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رونے لگتا ہے کبھی. اور کوئی غمگین ہے اسے ایسے اشعار سنا دیں، موسیقی سنا دیں جو خوشی پر اور دل پیدا کرنے والی ہے، اس پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ موسیقی اور اشعار آدمی کو کبھی کبھی اپنے حد سے نکال دیتے ہیں. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ اشعار جن سے جذبات بڑھتے ہیں انسان کے برے جذبات، اس سے بہتر ہے یاد کرنے سے کہ انسان کا پیٹ، اس کا سینہ پیپ سے بھر جائے. ہاں وہ اشعار جن میں عظمت ہے، جن میں بڑائی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ ہے، محنت ہے، خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. اسی لیے مصنف عبدالرزاق میں آیا کہ بعض مواقع پہ جاہلیت میں جو جنگیں لڑی گئی تھیں اس پہ جو شاعری ہوئی تھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے اشعار پڑھ دیتے تھے. قاضی ہونے کی وجہ سے حدود میں سفارش،
بہت شدید رویہ تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اتنا کہ لوگ ہمت ہی نہیں کر سکتے تھے، انہیں پتا تھا ان کی طبیعت اور مزاج کا، اور وہ بتاتے تھے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی سزا کی معافی کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی اس سفارش پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اسی سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید جملہ ارشاد فرمایا تو اسامہ رضی اللہ عنہ بولے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے استغفار فرما دیجئے، میرے لیے اللہ سے معافی کی دعا مانگ دیجئے۔ غالباً کسی جگہ یہ آ گیا ہے کہ اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا اس عورت نے درخواست کی، تو وہاں پہ یہ اصلاح کر لی جائے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، کی تھی، اس عورت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دونوں روایات یا تو ہوں گی، ہمیں غلطی لگ گئی ہے، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو صحیح طرح سے یاد۔ اور اللہ کی حدود وہ نافذ کرتے تھے، کوفہ والے ان کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کی اصلاح فرماتے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن معقل کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں کی موت شہادت کی ہو گئی۔ اس نے ایسے کہہ دیا جسے شہادت بہت آسان، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اس نے شہادت کی موت پائی؟ ایک شخص غصے میں آ کر جنگ کرتا ہے، کبھی وہ غیرت کے تحت آ کر جنگ کرتا ہے، کبھی محض دکھانے کے لیے۔ یاد رکھو شہید تو وہ ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے لڑے اور جان دے۔ اور پھر فرمایا ایک آدمی سے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر شہادت ہی سے شہادت قتل ہو کر حاصل ہوتی ہے تو پھر تو تمہارے شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اور پھر فرمایا جو شخص ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے، پہاڑ سے لڑک کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جسے درندے کھا جاتے ہیں وہ بھی شہید ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں شہید ٹھہرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بہت طویل فہرست ارشاد فرمائی ہے، 72 سے زیادہ مقامات فقہا نے گنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یعنی یہ کہ قیامت میں ان لوگوں کو شہادت کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ مثلا یہ فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دل کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو بخار کی شدت سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو عورت بچے کی پیدائش کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی ایک چیزیں گنی، گر کے ٹھوکر لگنے سے، ایکسیڈنٹ سے، یہ بھی شہید ہے۔ جو اپنے مال کی حفاظت میں پیسے کی مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ سب چیزیں حدیث میں آئیں۔ اور مال، پیسہ، اللہ نے اس کی تقسیم کا ایک نظام رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پیسہ عام ہو جائے کہ معاشرہ واضح طور پر دو طبقات میں بٹ جائے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ کسی بھی شخص کی بنیادی ضروریات زندگی وہ تو اسلام کہتا ہے پوری کرے حکومت۔ بنیادی ضروریات زندگی کیا ہیں؟ کھانا پینا ایک، کپڑے دو موسم کے مطابق، اور تیسری چیز اس کا گھر۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت آنے پر طے فرما دی تھی۔
لوگوں نے جب کہا کہ اس کی چیزیں بیچ دیں اور ہمارا قرض ادا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بھئی ایک آدمی کے یا معاذ رضی اللہ عنہ کے کپڑے نہیں بیچے جا سکتے، بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ کھانے پینے کا سامان نہیں بیچا جا سکتا، دو ہو گئی۔ سواری کا ارشاد فرمایا وہ نہیں بیچی جا سکتی۔ تو لوگوں کو جب گورنمنٹ اپنے کام کے لیے رکھتی ہے وہ ان کی سواری کا بھی بندوبست کرے۔ اور چوتھی چیز، جن آلات کے ذریعے لوگ کسب زر کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی مملکت میں لوگوں کو جاب مہیا کرنا، نوکری دینا، اور اگر نوکری نہیں ہے تو پھر ان کے وظیفے کا سرکاری طور پر بندوبست کرنا، یہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پانچویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گھر نہیں بیچا جا سکتا، تو لوگوں کو گھر، شیلٹر پرووائڈ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے جو غلام، نوکر گھر میں جو کام کرتے ہیں، ارشاد فرمایا وہ بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ اسی طرح شادی، یہ بنیادی ضروریات ہو گئی 7 کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مملکت میں رعایا کو یہ سہولتیں فراہم کرے۔ حتیٰ کہ تعلیم یہ حکومت کی ذمہ داری، طب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، میڈیکل، اور لوگوں سے وہ اتنا ٹیکس وصول کرے گی حکومت جتنا اس کا اپنا حق بنتا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں بہت بڑی تباہی جو پھیلی ہوئی ہے وہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو باوجود خواہش کے اچھا کپڑا نہیں پہنا سکتے، اچھی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے، اور لاکھوں نہیں ہزاروں ایسے ہیں جن کے بچے اتنی اچھی تعلیم اور پرورش میں پلتے ہیں کہ اس کے تو کہنے ہی کیا، وہ تعداد ہزاروں میں ہوگی، لاکھوں میں بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ اسی لیے شریعت نے بتایا کہ ملک میں جب حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ فاقے سے مرنے لگیں اور بھوک عام ہو جائے اور بنیادی ضروریات زندگی نہ مل رہی ہوں، تو حکومت سرمایہ داروں سے جبراً ان کا مال لے کے لوگوں کو دے سکتی ہے یا لوگوں کے فلاحی منصوبے بنا سکتی ہے۔ شام میں لڑائی تھی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی معیت میں 300 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں تھے، اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا بھی کھانا بچا ہوا ہے بس لا کے مجھے دے دو۔ تو تمام لوگوں سے چیزیں جمع کر کے اپنے پاس رکھنی اور پھر سب کو برابر تقسیم فرماتے رہے۔ اور اس موقع پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس تقسیم پہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حکمران ہنگامی حالات میں اپنے اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور جب تمہیں 2 فقیر مل جائیں، ایک ان میں سے نیک اور پرہیزگار ہے، تو اپنا صدقہ، اپنی زکوٰۃ اس کو دو جو زیادہ نیک ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی کئی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار اور نیک آدمی ہے اس میں حیا زیادہ ہوگی، مانگ نہیں سکے گا، شرم آئے گی سوال کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگ لب لپٹ کے لوگوں سے چمٹ نہیں جاتے مانگنے کے لیے۔ یحسبهم الجاہل، جاہل سمجھتا ہے۔ یہاں دیکھیں نا، اب لفظ جاہل آیا ہے نا، یہاں جاہل سے کیا مراد ہے؟ جاہل سے مراد ناواقف،
جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے. یہاں جاہل سے مراد عالم کے مقابلے کا جاہل اگر لے آئیں تو بات ہی گڑبڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے. من التعفف، اس لیے کہ وہ سوال کرنے سے بچتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے لوگوں کو دو. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی پرہیزگار ہے، اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، ڈرتا ہے خدا سے، وہ پیسے کو، تمہارا پیسہ اگرچہ زکوٰۃ کا صدقے کا ہے لیکن وہ اسے صحیح طرح استعمال کرے گا، اللہ کے خوف میں، اللہ نے جس جگہ پہ اجازت دی ہوگی نیکی کے کاموں میں لگائے گا. اور ایک فقیر ایسا ہے جس کو سرے سے کوئی تقوی کی خبر ہی نہیں ہے، تو وہ تمہارے پیسے سے ممکن ہے کوئی حرام کام کرے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنا صدقہ یہ نیک لوگوں کو دیا کرو. یہ مراد نہیں تھی کہ گناہ گاروں کو دینا کوئی منع ہے، لیکن مراد یہ کہ جب تمہیں کرنا ہی ہے صدقہ تو اچھی طرح اچھے لوگوں کو دو، تاکہ جو لوگ نہیں مانگتے، اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے، ان لوگوں کی کفالت ہو سکے. فرماتے تھے کہ چھپا کر صدقہ کرو کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رات کے نوافل ان کی افضلیت دن کے نفلوں پر ایسے ہی ہے جیسے چھپا کر صدقہ کرنا وہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ کھلے بندوں صدقہ کیا جائے. تو رات کے نوافل کو کیوں ترجیح دی؟ اس لیے کہ اس میں بھی ریاکاری کا مقام کم رہ جاتا ہے. اور یہی حال ان کی نماز کا بھی تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کرتے تھے اور معاشرے میں نماز کا رواج تھا، نماز چال چلن تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا نماز کا تو فرمایا کہ نماز کا چھوڑ دینا یہی تو کفر ہے. اور لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو دو نمازوں کے درمیان سرزد ہو جائیں جب تک کہ کوئی شخص کبائر میں نہ پڑ جائے. کیونکہ کبیرہ گناہ تو ظاہر ہے، اگر وہ حقوق العباد میں سے ہے تو وہ اس طرح معافی، اور حقوق اللہ میں سے ہے تو دوسری طرح معافی. فرماتے تھے وگرنہ چھوٹے موٹے گناہ جو دو نمازوں کے درمیان ہو جاتے ہیں یہ نمازیں خود ان کا کفارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اس لیے ارشاد فرماتے تھے کہ تم میں سے جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ گویا وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. اور ارشاد فرمایا انسان جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز نہیں ہوتا ہے. مسجد میں گئے، امام صاحب کے آنے میں اگر 1-2 منٹ تاخیر ہو گئی تو بعض اوقات شور مچ جاتا ہے، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ امام 2-3 مرتبہ ایسے کر دے تو پھر تو کمیٹی تک شکایتیں، اور کمیٹی سے بھی آگے بات پہنچ جاتی ہے کہ جی امام صاحب وقت کی پابندی نہیں کرتے. یہ بات نہیں ہے کہ وقت کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، انہیں بھی کرنی چاہیے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے تو درگزر سے کام لینا چاہیے. ہر بات پر اعتراض اور ہر چیز پر گرفت زندگی اس طرح نہیں گزرتی، سوائے اس کے کہ آدمی اپنے مزاج کو بگاڑتا ہے، دوسرے پر کچھ اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. مامون الرشید رات کو کسی کام میں مصروف تھے اور انہوں نے پانی مانگا تو ان کا جو غلام تھا وہ آیا، اس نے پانی دیا اور کہنے لگا کہ ان امیروں کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی دوسروں کی، کوئی سوئے آرام کرے مرے، انہیں کیا، انہیں تو جس وقت دیکھو حکم چلانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے. تو مامون الرشید سب کچھ چپ کر کے سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ جو میری تربیت ہوئی ہے، یعنی برداشت کرنا اور حلم اور غصے میں نہ آنا، غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرنا، یہ ان کی مراد تھی. تو فرمایا جو میری تربیت ہوئی ہے میں اس تربیت کو اس شخص کی باتوں کی وجہ سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں.
ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان تحمل اور صبر جب نہیں سیکھتا اور ہر چیز پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اپنی مزاج کو ہی بگاڑتا ہے. اس لیے اس موقع پہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ اگر 1-2 منٹ نماز میں تاخیر ہو گئی اور ہم نمازی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نمازی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے یہاں اسے وہی ثواب مل رہا ہوتا ہے. فرماتے تھے اپنی اولاد کو نماز کے معاملے میں نگرانی ان کی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کے وقت بتاتے رہو تاکہ انہیں نماز پڑھنے کی عادت پڑے. اور نماز کے لیے جب جاؤ تو چل کر جاؤ، چھوٹے چھوٹے قدم رکھو اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. چھوٹے قدم اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جس انسان کے قدم ہوں گے قیامت میں اللہ کے ہاں اس کے اجر میں اتنا ہی اضافہ بھی ہوگا. ایک ہے نماز شروع ہو گئی تو آدمی قدرتی طور پر پہلے سے زیادہ جلدی قدم اٹھانے لگتا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. ایک ہے بھاگنا، دوڑنا، وقار کا خیال نہ کرنا، وہ چیز منع ہے. اس لیے کہ وہ بھی نماز میں ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیز بھاگنے سے دوڑنے سے منع فرمایا. تو جب آدمی کبھی اقامت سنتا ہے تیز قدموں سے چلتا ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے گی نا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ سنتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے. سلمہ ابن کوہیل کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے تو کسی نے عرض کیا کہ کس وجہ سے آپ تیز چلے ہیں؟ تو فرمایا کہ جتنے کام دنیا میں میں کرتا ہوں ان میں کیا نماز کا مجھے پہ اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اگر مجھے ڈر لگے کہ تکبیر تحریمہ رہ جائے گی تو میں ذرا جلدی چل لوں. یعنی دنیا میں انسان کتنی کام کرتا ہے ان میں جلدی کرتا ہی ہے، چاہتا ہے کہ کام بہتر سے بہتر طریقے پر ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے. تو آدمی جب خود اتنی محنت کرتا ہے اور کاموں کے واسطے تو نماز سے بھی تو حق بنتا. حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روزے کم رکھتے تھے، یعنی فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے کم رکھتے تھے. فرض روزے کا تو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. نفل روزے صحابہ رضی اللہ عنہ کثرت سے رکھا کرتے تھے اور رکھنے چاہیے. ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 چاند کی یہ جو 3 دن ہیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے روزے کے متعلق آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ نے کہا جس آدمی نے یہ 3 روزے رکھے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 چاند کی، تو ایسے جیسے سم کا شہرن تم ایسے روزے رکھو گے تو گویا تم نے پورے مہینے روزے رکھ لیے، کیونکہ 3 روزے ہو گئے نا. تو 10 گنا جب ثواب ہوگا تو 30 کو تو پورا مہینہ ہی گویا روزے سے رہا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو روزے کا فرمایا تھا کہ اگر تمہیں بہت روزے رکھنے ہیں تو سوموار اور جمعرات کو 2 دن روزہ رکھ لیا کرو. یہ 2 دن ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پورے ہفتے کے پیش ہوتے ہیں، اور میں بھی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں عبادت میں ہوں. روزہ تو پھر عبادت ہی ہے سارا دن. تو صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے روزے رکھتے تھے سوموار اور جمعرات کو، یا مہینے میں 3 دن یہ روزے ہو گئے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کم روزے رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ باقی آپ کے دوست جتنے روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ کوفہ والے نے کہا ہم نے کسی فقیر کو نہیں دیکھا اتنا کم روزے دار جتنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کم روزے رکھتے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ روزے کیوں کم رکھتے ہیں جبکہ آپ کے دوست یہ سارے بہت روزے رکھنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب روزہ رکھ لیتا ہوں تو نماز کی ادائیگی میں کمزوری ہو جاتی ہے، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز روزے سے زیادہ اچھی لگتی ہے اس لیے روزے کم رکھتا ہوں، نفلی روزے.
اور لوگ کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، تو قبلے کی رخ پہ اتنی جگہ چھوڑ دینا کہ آگے سے کوئی آدمی گزر جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا 4 باتیں بہت ہی بھونڈی ہیں، یعنی نامناسب ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اس طرح نماز پڑھنے لگے کہ لوگ آگے سے اس سے گزر سکتے ہیں. جب آگے سے گزرنے کے لیے جگہ وہ چھوڑ دے گا اتنی بغیر سترا لگائے ہوئے، تو کوئی پھر گزر بھی جائے گا، جب گزرے گا تو پھر اس کی توجہ نماز میں بٹ جائے گی، نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو گویا ناپسند جانا کہ آدمی کسی ایسے کام کو کرے کہ لوگوں کو موقع مل جائے اس میں دخل دینے کا اور اس کی توجہ اس کام سے بٹ جائے. کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کثرت سے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، اور اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں جو لوگ، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ان آیات میں اللہ نے ڈانٹا ہے ان کو جو نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ارے نماز کا چھوڑنا تو کفر ہے، یہ تو ان لوگوں کو ڈانٹ پڑی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت کا خیال نہیں کرتے، مکروہ وقتوں میں نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے دوسری جگہ آیا کہ انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ جس طرح حج کا ایک وقت ہے اسی طرح نماز کا بھی اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اور نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر پڑھنا یاد رکھو یہ برائی کی علامت ہے. یہ گھنٹی بج گئی تمہارے وقت کے برا ہونے کی، تمہارے نصیب کے کم ہونے کی. اور اپنے ایک شاگرد سے کہنے لگے کہ اللہ کرے تم صحیح راہ پر قائم رہو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اچھے اچھے لوگ ان کو دھوکہ دیا جائے گا، اور لڑکے شرارت پسند کم عمر ان پر تمہیں ان لوگوں کو تمہارا امیر حاکم مقرر کر دیا جائے گا. یہ اب حال ہے. شکلیں دیکھ دیکھ کے وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں، شکلیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کو ان کے منصب ملتے ہیں، دامادوں کو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت کیا کرو گے؟ اور نمازیں پڑھیں گے لیکن وقت سے ہٹا کے. اب تو پڑھتے ہی نہیں. تو اس نے کہا حضرت مجھے نہیں معلوم کیسے کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا اگر ایسا وقت آ جائے تو دیکھو ٹیکس جمع کرنے والے نہ بننا، یعنی ایسے حکمران عوام پر ظلم کر کے پیسہ وصول کریں گے ٹیکس کے نام سے اور اسے اڑائیں گے. کتنے ہی سرکاری اخراجات ہیں یہ عوامی کے پیسے سے چلتے ہیں نا. ٹیکس لگاؤ عوام پہ، مہنگائی بڑھاتے چلے جاؤ، اور کروڑوں نہیں اربوں روپے اپنی سیکیورٹی پہ لگاؤ. محض ایک ادنا درجے کی عقل کا شخص پوری قوم کو عذاب میں ڈالے ہوئے. ظالم حکمرانوں کے ہاں یہی ہوتا ہے. جتنی مرضی مہنگائی ہوتی رہے بس بادشاہ سلامت پہ آنچ نہ آئے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ٹیکس جمع نہ کرنا اس زمانے میں، تم اس محکمے میں کام نہ کرنا، حتیٰ کہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے حکومت کہے تو نہ جانا، اور سپاہی نہ بننا، کیونکہ سپاہی وہ ظلم کرتے ہیں نا پولیس والے، اور ظلم کے ذریعے وہ دونوں طرح ظلم ہوتا ہے. ایک تو ظالموں کے محافظ بھی ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے جو ان کا طبقہ ہے اس پہ بھی ظلم ہوتا ہے. اور نے کہا کوئی سرکاری عہدہ قبول نہ کرنا بس، اور نماز اپنے وقت پہ پڑھتے رہنا. اس لیے
کہ اس آدمی کو زندگی میں تنگی، مشقت، مصیبت دیکھنی پڑے گی، آخرت تو ٹھیک ہوگی، اور پھر دنیا میں یہ عہدے قبول کرے گا، ظالم حکمرانوں کا ساتھ دے گا اور آخرت پر بات کرے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھیں گے۔ نماز کے اوقات کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ ارشاد فرمایا۔ اس جگہ یہ آتا ہے کہ جمعے کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ اگرچہ اس فتوے پر بحث کی گئی ہے، لیکن بعض مالکی حضرات کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں جمعے کی نماز جمعے کے دن زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور اس پہ اب امریکہ میں کئی جگہ پہ عمل ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز تو جمعے کے وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، صبح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر بحث کی جائے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مگر عملاً اب یہ ہو رہا۔ اور عشاء کی نماز ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود بھی دیر سے پڑھتے تھے، لوگوں کو بھی دیر سے پڑھاتے تھے، بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عشاء کے فرض پڑھنے کی تاخیر یہ بہتر فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں خیر ہے، یعنی زیادہ اچھی چیز۔ اور عصر کی نماز جو ہی وقت آتا تھا پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ سورج میں زردی آ جائے اور اس وقت کوئی شخص اٹھ کے عصر کی نماز پڑھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی نماز اگر مجھے کہیں تو میں تو 2 ٹکے میں نہ مانوں، یعنی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے نماز کہا جائے، کیونکہ وہ لباس مکروہ وقت میں پڑھی گئی۔ قضا ہونے سے تو خیر بہتر ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ڈرنا چاہیے کہ آپ نے منافق کے متعلق فرمایا کہ وہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج جب زرد پڑتا ہے تو اٹھ کے جلدی سے نقرہ کا نقر دیک ایسے سجدے کرتا ہے جیسے مرغا زمین پر چونچ مارتا ہے، اور نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور فرشتے وہ نماز لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا 2 ٹکے کی نماز نہیں ہو، یعنی آدمی اس میں نفاق آ جائے گا، یا یہ کہ وہ منافق ہے یہ اس کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں کسی آدمی کی توجہ بٹنے والی چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تم پیچھے کھڑے ہو کے ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ مراد کیا تھی؟ یہی کہ تمہارے خشوع اور خضوع میں دل لگنے میں قلت واقع ہو جائے گی، دل لگا کر نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جمع تھے دونوں، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، چادر لپیٹ لے کوئی آدمی نماز پڑھ لے یہ جائز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں 2 کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بحث سنی اور انہوں نے کہا بھی مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ صحابہ ہو کے رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونے والے لوگ مگر ایک چیز کے متعلق اختلاف کرنے لگے تو یہ جو امت بعد میں آئے گی تم دونوں میں سے کس کے فتوے پہ عمل کرے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اختلافات کو کم کرنے کی گویا کہ کوشش فرمائی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، یہ ہمارے سامنے کی باتیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کے مشاہدے کو نہیں جھٹلاتا، بات ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں وہ وقت کون سا تھا، مسلمانوں میں فقر اور فاقہ تھا،
اور ہم لوگوں کے پاس بہت سے لوگ ایسے تھے ہم میں سے جن کے پاس ایک سے زیادہ کپڑا تھا ہی نہیں، اور جب اللہ نے گنجائش دے دی تو نماز بھی ادب اور احترام سے پڑھنی چاہیے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک چادر باندھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، اب اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو چاہیے کہ ناف سے اوپر شانے سینہ یہاں پر بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ تو مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے کہ یہ دونوں باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب بحث ہو رہی تھی تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل فتویٰ تو وہی ہے جو ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، اور پھر فرمایا عبداللہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بھی غلط بات نہیں۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی بھی مسئلے پہ علمی مسائل پہ جب گفتگو ہوتی تھی تو دلیل سے بات کرتے تھے۔ تو آدمی جب دلیل سے بات کرتا ہے اور واقعی دلائل میں مضبوطی ہوتی ہے یا کمی بیشی ہوتی ہے تو اس دلیل کے ذریعے سے بات مانی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بغیر دلیل کے محض جبر اور تحکم میں بات مانے تو علم کی دنیا میں یہ بات نہیں چلتی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بھی دلیل دی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی دلیل دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کی تصویر کی کہ تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اصل فتویٰ وہ ہے، اور جو تم کہہ رہے ہو عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ٹھیک ہے بات۔ تو ہوا یہی کرتا ہے کہ بعض اوقات فتویٰ ہوتا ہے اور فتوے کے علاوہ کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آدمی مکروہ کاموں کا ارتکاب بھی کر لے کہ فتویٰ تو ہے تو بات ہی بہت مکروہ، مگر کسی کو سمجھانا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ہتھیلی پر تھوک دے اور پھر اسے چاٹ لے، دوسرا منع کرے کہ بھی ہتھیلی پہ تھوک کے چاٹنا یہ کیا کرتے ہو، وہ کہیں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس کا تھوک پاک ہے، اس کا چاٹنا بھی جائز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی حرام ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ بات تہذیب کے خلاف ہے، شرم کی بات ہے، مکروہ بات ہے، یہ کوئی انسانوں والا رویہ ہے۔ تو جو آدمی جائز کاموں کو بھی انسانوں کی طرح نہ کرے وہ کام عیب ٹھہرتے ہیں، ہنر نہیں۔ جذبات اللہ نے دیے ہیں حیوانوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، اور انسان اپنے حیوانی جذبات کو انسانوں کی طرح جب ادا کرتا ہے تو وہ انسان بنتا ہے۔ اگر اپنے جذبات کو حیوانی طریقے پر پورا کرے گا تو وہ آدمی چاہے جائز کام ہی کر رہا ہے لیکن وہ ناپسندیدہ عمل ٹھہرے گا۔ یہی بات تھی کہ ایک کام جائز ہے لیکن زیادہ مناسب نہیں ہے، کم مناسب۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا، ان کے زمانے میں لوگ بڑے بال بھی رکھتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی رکھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دیکھ کے لوگوں نے بڑے بال بھی رکھے تھے، اور ہمارے زمانے میں یورپ کی نقالی میں یہ چیزیں آئی ہیں، اور نقالی ہی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب جس شخص کے بال لمبے ہوں تو جب وہ نماز پڑھنے لگے تو منع فرمایا کہ ان بالوں کی چوٹی نہ بناؤ، ارشاد فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کو تو تمہارے بال بھی سجدہ کرتے ہیں، اور تمہیں ہر بال کے عوض میں اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ تو اس لڑکے نے عرض کیا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے
کہ میرے بالوں میں مٹی نہ لگ جائے. بال لمبے ہوں گے نا تو سجدہ کرتے ہوئے اس لڑکے کے بال زمین پہ چھو جاتے ہوں گے مسجد میں یا گھر میں یا کہیں بھی جہاں بھی نماز پڑھتا ہوگا وہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مٹی لگ جانا یہ بھی اچھا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں مٹی لگ گئی, اللہ کی راہ میں تمہیں مٹی ملی, مٹی پہنچی, تو ارشاد فرمایا یہ بھی اچھا ہے. اس لیے مٹی پر سجدہ کرنا افضل ہے. جہاں تک کہ بعض تابعین یہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے. یہ ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے, مگر بات یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اونی کپڑوں پر اور ٹاٹ پر بھی نماز پڑھی ہے, سوتی کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیشہ زمین ہی پر نماز پڑھی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو فقہ جعفریہ کے لوگوں نے اپنایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سجدہ ہمیشہ مٹی پہ ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے سامنے مٹی کی ایک ٹکیا رکھ لیتے ہیں. تو ان کی دلیل یہی ایسی روایات ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہماری کتابوں میں آئی ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کیا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے ان سے دوسری طرح بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کپڑے پر بھی سجدہ کیا, کپڑا اونی تھا یا سوتی تھا, دونوں صورتیں ثابت ہیں ان سے. اس لیے نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں پیشانی پر تھوڑی بہت جو مٹی لگ جاتی ہے کوئی حرج نہیں. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں نے خواب میں دیکھا, غالباً یہی ارشاد فرمایا تھا خواب کا ہی, کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئی, نصیب ہوئی ہے, اور لیلۃ القدر میں نے سجدہ کیا ہے مٹی پہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 رمضان یا 23 رمضان کی فجر میں دیکھا تو رات کو بارش ہو گئی تھی ہلکی ہلکی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ مٹی کے ذرات کا اثر نمایاں تھا. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی خاطر تمہیں مٹی لگ جائے کوئی حرج نہیں. اور فرمایا کہ 4 باتیں تو بہت ہی بھونڈی لگتی ہیں, یعنی اچھی نہیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے کوئی آڑ نہ ہو. تو اگر لوگ سامنے سے گزریں اس کی نماز میں بھی حرج ہے اور لوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں, تو اس کی نماز پڑھے ہی ایسی جگہ پہ جہاں پر سامنے کوئی نہ کوئی چیز ہو, زیادہ بہتر ہے. اور اس کی بے وقعتی اور اس حکم پہ عمل نہ کرنا دیکھنا ہو تو مسجدوں میں چلے جائیے. ساری مسجد خالی ہے. اب مسجد میں مثلاً حال ہے 15 صفیں ہیں 20 صفیں ہیں, تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے, آئے دیکھا جماعت ہو گئی کچھ ہوا, نماز کے لیے کھڑے ہوں گے این پچھلی صف میں جہاں پر سے لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے. کئی چند قدم اور آگے چاہیے, پہلی صف میں نماز پڑھ لیجئے, ایک کونے میں نماز پڑھ لیجئے, ستون کے سامنے نماز پڑھ لیجئے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں دقت نہ ہو. لیکن کیوں چلیں ہم صاحب, ہم نے تو جلدی باہر بھاگنا ہے پھر, اور یہ احساس نہیں ہے کہ جتنے بھی قدم آگے چلے گئے اللہ کے ہاں اس پہ بھی اجر ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دوسری بات جو بہت بھونڈی ہے کہ نماز سے فارغ نہیں ہوئے اور پیشانی سے پہلے مٹی جھاڑ لی, یعنی پیشانی پر اگر مٹی لگ گئی ہے تو اتنی کیا جلدی پڑی ہے, نماز اطمینان سے پوری کر دو. اور تیسرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا, اور چوتھے فرماتے تھے کہ مؤذن کی اذان سنے اور پھر جواب نہ دے. حالانکہ کتنا آسان ہے اذان کا جواب, جہاں اذان کے مسائل بیان کیے تھے وہاں اس کی بحث آ گئی. ایک آدمی کو دیکھا
کہ نماز کی حالت میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا. کہ جہاں بھی حدیث میں آیا نا کنکریوں کا ذکر کہ نماز میں کنکریوں سے فلاں کھیل رہا تھا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد میں کنکر اٹھا کر کسی کی طرف پھینکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر سے کھیلتے ہوئے دیکھا. تو اصل یہ ہے کہ اس زمانے میں صفوں کو درست رکھنے کے لیے کنکری کی ایک لائن لگا دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے، جیسے فرض کیجیے آج کل ڈوری باندھ دیں، یا آج کل صفیں آتی اس حساب سے کہ وہ سب سیدھی ہوتی ہے نا. تو اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے کنکر ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک رکھ دیتے تھے، یہ علامت تھی اس کی کہ یہاں سے یہ صف ہے اور یوں یہ سیدھی ہوتی ہے. تو مسجد میں اس طرح کنکریاں ہوتی تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز میں کنکریوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے. تو آپ نے کہا جب تم نماز میں ہوتے ہو نا تو اپنے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، تو اس حالت میں نہ مانگا کرو کہ تمہارے ہاتھوں میں پتھر ہو، یعنی تمہارا دل پتھروں کی طرف لگا ہوا ہو اور تم مانگ رہے ہو. تو اللہ کے ہاں ادب احترام، اسی لیے تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں بالکل حرکت نہیں کرتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جسے کوئی کپڑا لٹکا ہوا ہے. یعنی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہو پڑا ہوا ہو تو اس میں حرکت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں بالکل ساکت صامت کھڑے ہوتے تھے. ساکت و صامت یعنی بغیر حرکت کے، یہ مراد نہیں کہ پڑھتے نہیں تھے. اور ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھاتے تھے. آپ تشریف لے گئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر، تو نماز کا وقت آ گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ نماز پڑھائیں. ایک اور جگہ بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والا زیادہ حق رکھتا ہے اس کا کہ وہ نماز پڑھائے، گھر والے کا حق زیادہ بنتا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو خاص ان لوگوں کے جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس جگہ پر مت بیٹھو. مثلا کسی بزرگ کے یہاں گئے، کسی اور کے گھر گئے، تو وہ گھر والوں میں سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک جگہ پہ بیٹھنے کی. مثلا بوڑھی ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، ایک پلنگ پہ خاص حصہ مقرر ہے، وہ ہمیشہ وہیں بیٹھا کرتی ہیں. تو منع فرما دیا کہ دیکھو ان کی جگہ جا کے نہ بیٹھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اپنے جوتے اتارے اور نماز پڑھانے کے لیے وہ چلنے لگے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جوتے کیوں اتارتے ہو، وادی مقدس میں آ گئے ہو. مراد یہ تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جوتے پہنے ہوئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخلعنا علیک، اپنے دونوں جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طوا، آپ مقدس وادی طوا میں پہنچے ہیں، طوا میں آ گئے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گویا اس طرف اشارہ کیا کہ تم وادی مقدس میں تھوڑے ہی ہو، یعنی جوتوں سمیت بھی نماز پڑھا سکتے ہو. اور جوتوں سمیت نماز پڑھانے کے مسائل بھی نماز کے مسائل میں آئے تھے. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ وہ جوتے پاک ہوں بالکل، اور جوتے اتارنے کی فرصت نہ ہو، جیسے بعض اوقات فوج اور پولیس میں ہوتا ہے، تو جوتوں سمیت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. تو نماز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت اہمیت تھی اس بات کی، اسی لیے وہ لوگوں کو اس کی تلقین بھی کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب نیند آ جائے شدید اور پتہ نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو دیکھو پھر اس پہ غالب آنے کی کوشش نہ کرنا، لوٹ جاؤ اور بستر پر لیٹ جاؤ، اس سے تم زیادہ سلامتی میں رہو گے. مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی اچھی بات، اچھا کلمہ زبان سے نکالو، اس کی جگہ اپنے آپ کو کوئی بددعا نہ دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. آپ نے فرمایا کسی شخص کے جب نیند کا شدید غلبہ ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں پڑھ رہا، تو اسے چاہیے کہ جا کر سو جائے اور پھر اٹھ کے نماز پڑھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے متعلق کہا کہ ایسے نہ ہو کہ تم کچھ کا کچھ کہتے پھرو، جا کے سو جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور میں ادب اور احترام کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ شہنشاہ عالم کے حضور میں انسان کی حاضری ہے.